بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرنٹ افیئر ود جمیل اوان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے درمیان شدید اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ ارکان آپس میں ہاتھا پائی اور ایک دوسرے کو زدوکوب کرنے پر اتر آئے ہیں۔ ہمارے لیڈران قوم کے لیے ایک سمبل ہوتے ہیں، اگر یہ ارکان ہی ایسی حرکتیں کریں گے تو عام پارٹی ورکر پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ شیر افضل مروت اور افنان اللہ ایک ٹی وی شو میں لڑ پڑے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک اور واقعہ دیکھا، بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری، فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی ہیں، وہ ایک اڈیالہ جیل میں ان ملاقات کے لیے جاتے ہیں خان صاحب کی، تو وہاں پر وہ پولیس والوں کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے۔ اس کے بعد فیصل چودھری صاحب کے بھائی جو ہیں فواد چودھری صاحب، ان کا واقعہ آپ دیکھتے ہیں، فواد چودھری صاحب کا اور شعیب شاہین صاحب جو اسلام آباد سے ایم این اے بھی تھے، ایم این اے کا الیکشن لڑے تھے، تو ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہوئی۔ یہ ساری وجوہات ہیں، یہ جو ساری وجوہات ہیں وہ کس وجہ سے یہ معاملات جو ہیں یہ نظر آ رہے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار فیصل صاحب۔ آپ پی ٹی آئی کور بھی کرتے ہیں، بتائیے گا فیصل صاحب یہ کیا معاملات چل رہے ہیں، یہ کیوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں یہ پی ٹی آئی؟ دیکھیں، بہت شکریہ سب سے پہلے جمیل اوان صاحب، آپ نے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ جب سے پی ٹی آئی 9 مئی ہوا ہے اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کافی انتشار کا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو الیکشن میں بالکل نئے نام اتارے گئے، اس میں 2 گروپ آپ کے سامنے آتے ہیں، ایک وکلا کا گروپ ہے، ایک سیاسی لوگوں کا گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وکلا جو ہے وہ مختلف مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں وہ اصل سیاستدان ہیں، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کو پہلے سے دیکھتے ہیں، اپنے حلقوں میں جاتے ہیں۔ وکلا کو جب پہلی بار آپ کہہ سکتے ہیں نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا ایم این اے کا، تو وہ ان کے لیے حالات مختلف تھے، کیونکہ وہ پہلے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تھا کہ اپنے کیسز تک محدود ہوتے تھے۔ اب لازمی بات ہے کہ جب وہ فیلڈ میں اترتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ پھر خان صاحب کے ہاں نمبر بنانے کا چکر سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر بندہ اپنے نمبر گین میں پڑا ہوا ہے کہ جی میرے نمبر بنے، اور خان صاحب زیادہ میرا نام لیں یا میری عزت ان کی نظروں میں زیادہ جائے۔ اب جو لڑائیوں کی آپ بات کریں، جو سب سے پہلے شیر افضل مروت سے شروع ہوئی، اچھا مروت صاحب سے شروع نہیں ہوئی، عمران خان کی بھی لڑائیاں کافی مشہور ہیں، جو بابر اعوان کے ساتھ ہے، شیخ رشید کے ساتھ ہے، تو چیزیں یہ سیاست میں چلتی ہیں، نئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ایک پارٹی کے اندر آتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے، بی پیشنٹ جسے بولا جاتا ہے، آپ کو صابر رہنا پڑتا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے نمبر کا انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جلدی کے چکر میں، اپنے نمبر بنانے کے چکر میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اب جو افنان صاحب کی اور شیر افضل مروت کی لڑائی ہوئی وہ تو ایک مختلف بات ہے، اس کا ہر بندے کو پتہ ہے۔ اب جو ریسنٹ لڑائی ہوتی ہے، میری شعیب شاہین صاحب سے رات کو ملاقات بھی ہوئی، انٹرویو میں بھی میں نے ان سے کیا۔ اچھا، وہ یہ بتاتے ہیں، جو فواد چودھری آپ جانتے ہیں کہ وہ تھپڑ مارنے کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے سمیع ابراہیم کو تھپڑ مارا، بشیر لقمان کو تھپڑ مارا، یہ دونوں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے، یہ کوئی بالکل آئی ہے پی ٹی آئی کے پرو پی ٹی آئی تھے، اور بشیر لقمان صاحب تو تقریریں لکھتے رہے، وہ خود اس چیز کا وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ میں خان صاحب کی تقریریں لکھتا رہا ہوں۔ تو حالات اس کے بعد خراب تب ہوئے کہ جب بشیر لقمان کو تھپڑ لگا، اس کے بعد بشیر لقمان اپنی شکایت لے کے ایوان اعلیٰ والا تک پہنچے، اب جو بھی آپ انہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہنچے۔ اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ یہ چلنا شروع ہوئی کہ جی معاملات ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فواد چودھری نے کل کیا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ان کی واپسی کے دروازے کھلے نہیں ہیں۔ اگر آپ مین قیادت کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے، دیکھیں شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں عمران خان صاحب کے مختلف کیسز میں، اور وہ ان سے ملتے ہیں۔ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جی اندر جا کے وکلا کوئی اور بات کرتے ہیں، تو جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو وہ آپ کے بارے میں اچھی بات تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ شعیب شاہین صاحب بڑے منجے ہوئے آدمی ہیں، بڑی منجی ہوئی بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری بھی منجا ہوا آدمی ہے، ظاہر ہے سیاست کی نو ہاؤ اس بندے کو ہے، اسے پتہ ہے کہ کیونکہ پرانے جید سیاستدان ہیں۔ کل ہوتا یہ ہے کہ یہ جیسے مجھے انہوں نے بتایا کہ میں کھڑا تھا، میرے ساتھ دیگر صحافی بھی کھڑے تھے، پیچھے سے آ کے انہوں نے تھپڑ مار دیا، ٹھیک ہے، اٹھا کے پٹک دیا۔ خٹک صاحب نے بھی میرے خیال میں یہی بات کی۔ اس کے بعد ان کا موقف یہ ہے شعیب شاہین صاحب کا کہ پھر اس کے بعد میرے بھائی بھی موجود تھے، میرے ساتھ کو اور لوگ بھی تھے، ہم نے پکڑ کے انہیں پھر ٹھیک ٹھاک مارا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ وہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ہم نے چینل میں نہیں، سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بات کیا ہوئی تھی؟ میں نے تو جو کوئی بات یہ ہوئی کہ فواد چودھری صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی میرے بارے میں انہوں نے کہا ہے یہ بگوڑا ہے، ٹھیک ہے۔
اور کچھ باتیں ایسی بھی چلی ہیں کہ جی جب ان کے پاس سے وہ گزرے تو اس طرح کا کوئی لفظ کہا گیا شعیب شاہین کی طرف سے، لیکن کیونکہ شعیب شاہین نے اس کا ذکر نہیں کیا اپنے پروگرام میں، تو میں دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جا کے پارٹی کو بتائیں، باہر لوگوں کو بتائیں کہ فواد چودھری کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے بات خراب ہوئی. پھر فواد چودھری صاحب باہر نکلے، بلکہ وہاں لڑائی ہوئی. پھر کہتے ہیں کہ جو ان کی ہبا بخاری صاحبہ جو وائف ہیں فواد چودھری صاحب کی، انہوں نے آ کے ان کو چھڑوایا، اور بلکہ معذرت بھی کی، سارے معاملات ہوئے، اور وہاں سے فواد چودھری صاحب جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے. پھر وہ گاڑی سے ایک پیغام جاری کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جی ہماری آپس میں صلح ہو گئی ہے. لیکن اچھا یہ وہ فواد چودھری تو یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے ہماری صلح کروا دی. خان صاحب نے کوئی صلح نہیں کروائی، بلکہ شعیب شاہین صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں اندر گیا تو میں نے بات کی تو انہوں نے بڑا سخت رویہ ان کا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ، کیونکہ شعیب شاہین صاحب سمجھتے ہیں نا کہ ہماری پارٹی پہلے سے ان کے اوپر الزامات تو لگ رہے ہیں، تو اگر لڑائیاں بھی شروع ہو گئی تو پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور خراب ہو چکے ہیں تقریباً، کیونکہ مروت صاحب کو بھی پارٹی سے نکالا گیا، سارے معاملات ہیں. اور مروت صاحب کا آپ اگر علادہ سے سوال کریں گے تو اس کا میں آپ کے ساتھ مزید چیزیں شیئر کروں. مروت صاحب کا تو سوال یہ تو لازمی ہے، لازمی آج کل زبان زدے عام ہے، بالکل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. ظالموں جواب دو، شیر افضل مروت کو مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، یہ بھی چل رہا ہے. اچھا مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پارٹی کا جو فنڈ آیا ہے اس کا حساب دو مجھے. اچھا وکلا کا جو فنڈ دیا گیا وکلا کو اس کا بھی حساب دیں مجھے. اچھا ماضی میں جو سیٹیں بکی ان کا بھی حساب شیر افضل مروت. دیکھیں مروت صاحب نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فیس سیونگ انہیں نہیں دی گئی تو انہوں نے بھی کسی کو آپ جانتے ہیں مروت صاحب کو وہ کس طرح کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اپنی ہو نہ ہو وہ کسی کی چھوڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہماری اتری تو ہم دوسرے کی اتاریں گے، ٹھیک ہے. مروت صاحب نے یہ جو اعلانات کیے ہیں نا کہ جی یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مروت صاحب وہ واحد وکیل ہیں جنہوں نے کیس مفت لڑے ہوئے، شاندانہ گلزار کے ان نے سارے کیسز مفت لڑے ہوئے، یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں. سر پھر شیر افضل مروت کا جو ہے وہ دکھ جو ہے وہ ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں نا، دکھ جو ایم این ایز جینون ایم این ایز ہے نا، جو دیکھیں گور خان صاحب نے بھی کہا، دیگر لوگوں نے بھی کہا، ہمایوں صاحب سے میری بات ہوئی جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا معاملات ہے. شاندانہ گلزار نے یہاں تک کہا کہ عمران خان کے کان بھرے جاتے ہیں، اور ہم اکثر ان سے شکوہ کرتے تھے کہ آپ کے لوگ کان بھرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اسی کی سنتے ہیں جو آپ کے کانوں میں آگے بات ڈال دیتا ہے. تو اسی طرح کی ایک بات ہوئی ہے، جیسے مروت صاحب نے بھی کہا کہ جی 10 لوگ ملتے ہیں جا کے عمران خان صاحب سے، اور اس میں سے ایک آدھ وکیل ہوتا ہے، باقی کان بھرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بات ان کی جینون اس لیے لگ رہی ہے کہ ظاہر ہے انہیں پارٹی سے فارغ تو کروا دیا گیا. ہم بار بار اس چیز کی ریپیٹیشن کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کہ جی 9 مئی کے بعد مروت کی جو قربانیاں پارٹی کے لیے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان کو یہ مسئلہ تھا کہ جی اس بندے کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے، اس کو گرفتار کیوں، اس کی وجہ ہے دیکھیں کرمنل میں جو مروت صاحب ہے ان سے بڑا وکیل کوئی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. وہ خود جج رہ چکے ہیں، بالکل وہ خود جج رہ چکے ہیں، ایک دو واقعات بھی وہ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ مین سیاست بھی دیکھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو انگیج کرنا بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسیکیورٹی پارٹیز کے اندر ہوتی ہے، ایک اچھا بولتا ہوتا ہے، ایک اچھا نہیں بولتا ہوتا ہے، ایک کی فین فالوئنگ اچھی ہوتی ہے، ایک کی اچھی نہیں ہوتی، تو اس کا پھر پتہ کاٹا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا پتہ اسی طرح سے کاٹا گیا. سلمان اکرم کا تو وہ نام لیتے ہیں کہ مجھے پارٹی میں نکلوانے والا میں ان کا نام جو شامل ہے، اور انہوں نے جنگ کر دی ہے. اگر پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی وہ اینکی پھینکی کرنے کی کوشش کی تو آپ پھر یہ فنڈ شنڈ تو بھول جائیں گے، پھر کیا ہوتا رہا ان تارو بھری راتوں میں کیا کچھ ہوتا نہیں، وہ پھر ساری بتائیں گے کہ دن اور رات کی جو وہ کہکشاں ہے اس میں کیا ہوتا رہا ہے، وہ ساری چیزیں کھول کے رکھ دیں گے. چلیں یہ تو آگے وقت بتائے گا. لیکن شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی کچھ لوگ پیشن گوئیاں بھی کر رہے تھے کہ یار کوئی وہ شاید وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں، شاید وہ نون لیگ جوائن کر لیں. لیکن وہ جو ابھی بیانات وہ آ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب سے میری ایک ملاقات ہو گئی تو نیشنل اسمبلی میں جس دن انہوں نے کہا نا کہ مجھے کیوں نکالا، آپ کو پتہ ہے 2 دروازے ہوتے ہیں نیشنل، یا جہاں سے ایک میں سے گورنمنٹ داخل ہوتی ہے، ایک میں سے اپوزیشن. آپ کو پتہ ہے اس دن مروت صاحب کس دروازے سے داخل ہوئے؟ گورنمنٹ کے دروازے سے داخل ہوئے، ٹھیک ہے. تو جو آپ کی بات ہے نا پیپل پارٹی یا نون لیگ، ہو سکتا ہے وہ اسی دروازے سے وہیں پہنچ رہے ہوں. یہ دیکھیں یہ خبر جب عفنان اللہ ان کی آپس میں صلح ہوئی تھی نا آج سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے، یہ خبر میں نے کہی تھی، میں نے پارٹی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ مروت صاحب کے لیے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ مروت صاحب کو بڑا سٹیپ لے لیں.
اب ان کو ذرا راستہ بھی مل چکا ہے کیونکہ اب پارٹی انہیں فارغ کر گئی ہے. اور کیا ان سے استعفیٰ لیا جائے گا یہ بھی ایک بڑی بات ہے. میں نے اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے کسی اور پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاتے, قانون اور آئین کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن کیا شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یا کیا معاملات ہوں گے. لیکن مروت صاحب کے جتنے معاملات سیدھے نظر آ رہے ہیں وہ اتنے سیدھے, پھر وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیڑھی انگلی کر کے گھی نکالنا, وہ یہ بھی جانتے ہیں. تو باقی پارٹیوں کا بھی کنفرم نہیں کہہ سکتے کیونکہ مروت صاحب اپنے جوبن پہ ہیں. تو ہر پارٹی انہیں آپ کو پتہ ہے کہ سینے سے لگانے کی کوشش کرے کہ مروت جیسے لوگوں کی ضرورت ہر پارٹی کو ہر دور میں رہتی ہے. مروت جیسا بولنے والا آدمی اس ٹائم پورے پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں انگیج کرنا, کراؤڈ کو پل کرنا ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, میں یہ سمجھتا ہوں. بالکل یہی بات ہے. اچھا, آج پی ٹی آئی میں جہاں یہ شدید اختلافات کی خبریں بھی ہیں, لیکن دوسری طرف بانی پی ٹی آئی نے جو لوگ 26ویں آئینی ترمیم میں غیر حاضر تھے تو ان کے بارے میں بڑا فیصلہ نظر آیا ہے. وہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو پارٹی سے نکالے جا رہے ہیں. جمیل بھائی, اس میں یہ ہے کہ خبریں چل رہی تھی کہ جی لوگوں کو فارغ کیا جائے گا. یہ جو سٹیپ ہے یہ کے پی کے سے شروع کیا گیا, علی امین کو صدارت سے فارغ کیا گیا. ٹھیک ہے, ابھی یہ بھی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ انہیں ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ, کیونکہ یہ علی امین اور مروت صاحب ایک ہی گروپ میں ہیں, ٹھیک ہے, اور استعفیٰ لیں گے یا ان کے خلاف عدم اعتماد ہوگا. لیکن کیا علی امین سیدھا استعفیٰ دے دیں گے؟ وہ بھی اتنا سیدھی بات نہیں ہے نا, وہ اتنا سیدھا آدمی نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں اس بندے کو بھی. آپ اس کے ناقد ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو دیگر لوگ کہا یہ گیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں اس سٹوری سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, 26ویں ترمیم کے حوالے سے نہیں بات کر رہا, میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی لوگوں کو, کچھ جن لوگوں نے کرپشن کی ان کو خان نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو, کوئی جگہ نہیں ہے ان کی پارٹی میں. کے پی کے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اچھا انیشیٹو, ہاں بالکل بہت اچھا سٹیپ ہے, ٹھیک ہے, کہ کسی کو بخشا نہیں جائے گا. کسی کے ساتھ اگر دو زمینوں میں خلد بلد کی گئی ہے یا کسی کے ساتھ 2 نمبری کی گئی ہے تو کسی کو بخشا نہیں جائے گا, بلکہ سب کو فارغ کیا جائے گا, اور اس کے لیے کمیٹی بھی بن چکی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے اسپیسیفکلی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پوچھا, اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم میں یہ ہوا ہے کہ جو لوگ غائب تھے, ٹھیک ہے, ان کو بالکل ہی غائب کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل ہی غائب کر دیا جائے گا, جس میں زین قریشی صاحب ہیں, دیگر 7 سے 8 اسلم گمن صاحب ہیں, ریاض فتیانہ صاحب ہیں, اور مقداد علی خان صاحب ہیں. ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں اورنگزیب صاحب ہیں, ایک آدھ 2 زرکا سہروردی صاحبہ ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام چل پڑیں کہ ان کو نوٹیفیکیشن ان کا جاری کر دیا جائے گا. شوکاز کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو پہلے سے جاری کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, کہ آپ جواب دیں, ہو سکتا ہے کہ جواب نہ دیا گیا ہو یا جواب دیا گیا ہو وہ سیٹسفیکٹری نہ ہوا ہو, تو اس وجہ سے یہ نام سامنے آ چکے ہیں, آنا شروع ہو چکے ہیں کہ انہیں فارغ کیا جائے گا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں پتہ کاٹ دیا جائے, نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے, آج ہو جائے کل ہو جائے, لیکن ان کے نام البتہ سامنے. یہ جنگ کی خبر ہے, جنگ اخبار میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو جنگ اخبار کو فالو کر سکتا ہے. یہ بڑے پیمانے پہ جو ہیں تبدیلیاں تحریک انصاف میں جاری. دیکھیں خان صاحب کی اگر آپ پوری زندگی کا ٹائم دیکھیں نا, 92 میں انہوں نے سیاست شروع کی, جو 92 میں ان کے ساتھ لوگ تھے وہ 2018 میں نہیں تھے. یہ خان صاحب کی طرز سیاست ہے, ٹھیک ہے, جو ان کے ساتھ پرانے لوگ تھے وہ لوگوں کو ساتھ لے کے وہ چلتے ہی نہیں ہیں. بزدار کہاں تھا کوئی پتہ نہیں ہے, کہاں سے آیا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ وسیم اکرم پلس کہاں سے آیا, شہباز گل کہاں سے آیا, یہ کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں وہ اپنی نئی ٹیم بناتی ہے. اور مجھے پی ٹی آئی کی قیادت میں سے ایک بندہ ہے, انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئی قیادت لے کے ہم چلیں گے, ان میں سے ہم نے صرف 2 سے 3 بندوں کو رکھنا ہے, جس میں 1-2 عورتیں ہوں گی, باقی کو مرد بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ نے جو 26ویں آئینی ترمیم میں جو لوگ غیر حاضر تھے ان میں ایک نام آپ نے لیا زین قریشی صاحب کا. زین قریشی صاحب جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں. جی, مجھے یہ بتائیے گا سردار صاحب کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بالکل ہی لاوارث نہیں چھوڑ دیا. دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کے گلے شکوے بھی آپ سنتے ہوں گے کہ مجھ سے کسی پارٹی کے کسی پالیسی پہ پوچھا نہیں جاتا. سب کا جو اس ٹائم امام ہے وہ عمران خان ہے, امام وہی ہے, لیکن شاہ محمود قریشی کی قربانیاں کم نہیں ہیں. نہ اس بندے نے کوئی خط لکھا ہے, نہ اس بندے نے کسی کو یہ کہا ہے کہ جی آئیں میرے گلے لگے لگ کے رہیں, کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں. اور شاہ محمود جس طرح جیل کاٹ رہے ہیں, اس طرح مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی پہلا آدمی ہے جو اس طرح کی جیل کاٹ رہا ہے, جو موجودہ اندر ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے, خان صاحب کے لیے کچھ سہولیات بھی موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بکرے شکرے وہ کھا رہے ہیں,
مطلب یہ ہے کہ چیزیں وہ مرغے شرغے وہ کاٹ رہے ہیں، بوٹیاں شوٹیاں وہ کھا رہے ہیں، لیکن یہ ساری جو سہولتیں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے نہ ہوں، شاہ محمود کے لیے نہ ہوں، کیونکہ ادھر کوئی نام ہی نہیں لیتا، نہ اس کی کوئی بات کرتا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت میں بھی کوئی بات نہیں. اور شیر افضل مروت نے، شاہ محمود نے جب یہ شکوہ کیا تھا کہ مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا، تو شیر افضل مروت نے کہا تھا بالکل جرمن شکوہ کر رہے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے آپ کو، کیونکہ پارٹی کے جو مین 3 پلر ہیں اس میں کہتا ہوں کہ ایک عمران خان ہے اور ایک شاہ محمود قریشی. بالکل. زین قریشی کی جو آپ نے بات کی، زین قریشی دیکھیں، زین قریشی کی سیاست ابھی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی سیاست کو پروان چڑھانا ہے، آگے تک لے کے جانا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے باپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی لگ رہا ہو کہ ٹھیک ہے اگر فارغ کر دیں گے تو کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اگر، کیونکہ زین قریشی آپ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی، اس طرح سے بات کرتے نظر نہیں آ رہے. بڑے باپ کے بیٹے، ٹھیک ہے، بڑا نام جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ، اور وہ سیاست میں جہاں بھی جائیں گے مجھے لگتا ہے کامیاب ہی رہیں گے. اگر خان کے ساتھ بھی وہ کھڑے رہتے ہیں تو کیونکہ نام ان کا آ گیا ایک لسٹ پہ، آگے کیا ہوگا ظاہر ہے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا یا معاملات طے پا جائیں گے، تو اگر نہیں طے پاتے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اور زین قریشی بھی اگر چھوڑ جاتا ہے اور شاہ محمود قریشی پیچھے ان پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، وہ کوئی بارگین کر لیتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کے پاس پیچھے بچتا کیا ہے؟ پھر یہ لڑائی رہے گی جو سیاسی قیادت اور پی ٹی آئی وکلا کی آپس میں لڑائی ہے. جو لوگ چھوڑتے جائیں گے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو پارٹی میں ہوں گے پھر یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے. نون اور پی پی میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بات نہیں ہے. لطیف کھوسہ نے پارٹی چھوڑ دی، دیگر لوگوں نے، شاید حقان عباسی جیسے بندے نے پارٹی چھوڑ دی، یہ چیزیں ادھر بھی چلتی ہیں، لیکن وہ چیزوں کو ٹیکل کرنا جانتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ آ کے نا ہر چیز کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. اندر کا جو زہر ہے نا وہ باہر نہیں نکالنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. ویسے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگ چھوڑتے جائیں پارٹی، پھر نیچے والا ورکر جو ہے وہ اوپر آئیے بھی، لیکن نیچے والا ورکر اس ملک میں آگے آتا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں. آج کے سیشن سے اتنا ہی، انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے کرنٹ افیئر ود جمیل اوان.